جنوں کی آ گئی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زمانے کو تو زندگی ملی ہی اسی دہلیز سے ہے۔ تو آج حضور کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت کا ساماں ہے، اور شکرانہ ادا کرنا یہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ اور تیسری بات جو میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور کے طریق کو اختیار کرنا، حضور کے اسوہ نور کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ تقاضا ہے حضور کے ساتھ محبت کا۔ اب حضور کی سیرت کے نمایاں وصف آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہ دوں گا۔ بات تو لمبی ہو جائے گی، یہ عنوان اتنا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو 20-25 منٹ کے اندر سمیٹ لوں اور آپ تک جو بات پہنچ جائے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سیرت کسی شخص کی اصلی حالت کو کہتے ہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، وہ جب عصا پھینکا تو کہا کہ یہ آپ اس کو اٹھا لیجئے، پہلی حالت میں پلٹ آئے گا۔ تو کسی کی حقیقی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے، اور وہ کسی شخص کی حقیقی حالت کو، اصلی حالت کو، اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان رہا ہوتا۔ اب حضور کی سیرت کے جو نمایاں خط و خال ہیں، وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سن لیجئے، اور ہم اپنے اندر ان کو اتارنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی سیرت آپ بتائیے، آپ نے جو قربت کا نور پایا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، تو آپ بتائیے حضور کی سیرت کیسی تھی؟ تو انہوں نے برجستہ جو لفظ کہے وہ یہ تھے، کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھتا جا، حضور کی سیرت دیکھتا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا عملی رنگ اگر دیکھنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دوسری بات، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی سیرت کے واضح خط و خال ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ جب آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو یہ ایک قرآن مجید کے نزول کا معاملہ تھا۔ فرمایا کہ اگر یہ ہم پتھروں پہ بھی نازل کرتے، اگر یہ ہم پتھروں پہ بھی نازل کرتے قرآن، تو یہ بھی خوف خدا سے اور خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے نزول وحی کے بعد ایک کیفیت کو محسوس کیا تو گھر پلٹے اور کہا، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو۔ سردی کا احساس تھا حضور کو، تو حضور کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک کیفیت تھی۔ تو ام المومنین سیدہ نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو لفظ کہے وہ حضور کی سیرت کے خط و خال ہے۔ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، انتظامی امور اپنی جگہ ہوتے رہیں گے، آپ چند منٹ کے لیے میری جانب آج کی اس گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ تو کہا کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، تسلی دیتے ہوئے کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ سیدہ کہنے لگی کہ آپ کا رب آپ کو، بیٹا بیٹھ جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، آپ بیٹھ، سب بیٹھ جائیں، یہ اب یہ لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب ذرا لفظ سن لیجئے جو برجستہ حضور کی سیرت کے خط و خال ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔